ہم انشاءاللہ اب یہ ہے کہ کیونکہ اب رمضان اتنا قریب آ گیا ہے تو کچھ رمضان کی ذہنی تیاری شروع کی جائے، اس کے بعد پھر اس کی فزیکل تیاری شروع کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر سموسے پکوڑوں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ کچھ ذہنی تیاری شروع کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ شروع کریں۔ ویسے تو اب آج رجب کی 20 تاریخ ہے، تو سمجھے شعبان تو آیا ہی آیا بالکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ شعبان جب شروع ہوتا تھا تو پھر آپ یعنی بالکل رمضان کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو ہم رمضان کی وہ جو قرآن کی آیات ہے اس میں روزے کے اس کا تذکرہ کیا گیا، انہی سے ہم شروع کریں گے اپنی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو کوئی روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب سے لے کے رمضان تک انشاءاللہ ہم ہر ہفتے رمضان کی تیاری ہی کے لحاظ سے اور تقوی اور تقوی کا کیا حصول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تقوی اصل میں چیز کیا ہے، قرآن و سنت سے کس طرح، اس کے بارے میں، اور پھر رمضان کا جو فقہ ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ 3 4 جو پروگرام اب ہمارے پاس آئیں گے رمضان سے پہلے، وہ اسی ایک ہی ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے جو ہم کریں گے۔ آج کا جو اصل اصل جو بات ہے جو آج اور آج سے 1 2 کلاسوں میں اور انشاءاللہ ہم رکھیں گے وہ ہے تقوی۔ اور تقوی یہاں پر ایمان، روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کا جو پورا مقصد بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی روزے کوئی گارنٹی نہیں ہے تقوی کی، تو یہ تقوی اصل میں چیز کیا ہے اور یہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے بات کہ ایک کوئی شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نیکی پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں اور مجھے اس طرح سے دین ایمان اسلام پتہ ہے کہ میں اس کی ہر چیز جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں برائی سے واقف بھی نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اگر تم برائی سے واقف نہیں ہوگے تو تم برائی چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو۔
اس لیے کہ برائی کو چھوڑنے کے لیے برائی کو جاننا ضروری ہے، اور نیکی کو اختیار کرنے کے لیے نیکی کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں، جو عموماً لوگوں کے ذہن میں، ان میں سے ہم بھی شامل ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس میں شامل ہے، تقوی کا ایک خاص قسم کا کانسیپٹ ہے جو ذہنوں میں ہے۔ پہلے تو ہمیں اس کو نکالنا ہوگا کہ ہمارے ہمارے ذہن میں جو جو کروکڈ آئیڈیاز ہیں تقوی کے بارے میں وہ کیا ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم سے ہمارے ذہن میں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کوئی متقی شخص، تو آپ کے ذہن میں ایک خاص قسم کا اٹائر آ جاتا ہے، خاص قسم کا جو اس کی شکل و صورت، ایک خاص اس کا انداز، اس کا لباس، ایک بہت سنجیدہ سا، جو کم مسکرانے والا، جو بس بالکل ٹھنڈا کھانا کھانے والا، جو کھانے کو گرم نہ کھانے والا، جو بالکل کھردرا سا شخص ہوتا ہے نا، ایسا کوئی ذہن میں آتا ہے۔ متقی سے ہمارے ذہن میں جو جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو ہمیں یہ جو غلط تصورات ہے نا، پہلے اس کو ہم ڈیل کریں گے، ایڈریس کریں گے کہ غلط تصورات کون کون سے ہیں کہ جو ہمارے ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہیں، اور اچھی ہم اچھی سمجھتے باتیں ہیں یہ بتا رہے تقویٰ ہے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ اچھا، ایک تو بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ قرآن اور سنت سے الگ ہٹ کر بھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تقویٰ کے لیے۔ یہ کچھ اور جو ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک الگ الگ اس کا کانسیپٹ ہے، کچھ اور کیا ہوگا، وہ کون سی اور چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ تقویٰ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ سے میرے کو بس قرآن کو فالو کریں، سنت کو فالو کریں، آپ کہیں گے بس اتنی سی بات، یہ تو بات یعنی کچھ اور بھی بتائیں، کچھ اور بھی بتائیں، کچھ اور کیا چیز ہے کہ یہ مطلب ایک اس میں سے پہلی چیز یہ سمجھی جاتی ہے، اگر آپ نے کسی سے بیعت نہیں کی ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی مدرسے کے اس سے کوئی سند نہیں لی ہوئی ہے، اگر آپ کسی کو اس طرح فالو، کوئی آپ کا پیر نہیں ہے، آپ کسی کے مرید نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے اب آپ کے اندر تقویٰ کی کوئی رمق نہیں پائی جا سکتی۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بیعت لے جا کر بھی، جب تک آپ بیعت نہیں لیں گے، جب تک آپ کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ یہ ایک کانسیپٹ بالکل اس طریقے سے جیسے ہم نے ایک تقویٰ کو میڈیکل ڈاکٹر کے برابر سمجھ لیا، جس طرح میڈیکل ڈاکٹر کے لیے ایک ڈگری ضروری ہے نا، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ متقی آدمی کے لیے بھی ایک ڈگری ضروری ہے، اسے کہیں جا کر کچھ پڑھنا، کچھ لکھنا، کچھ حاصل کرنا، کچھ سرٹیفکیٹ کرنا، آپ سے پوچھا ضرور جائے گا آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا تھا، آپ نے کون آپ کا استاد ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے قرآن اور سنت کے علاوہ بھی کچھ اور اساتذہ ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو کریں۔ پہلا جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے۔ اور بلکہ ہم ایک ایسے شخص کو تو پھر بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو حکیم کی طرح کا کوئی ہو، کوئی عطائی ہو، تھوڑا سا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، ہم کہتے ہیں ارے بھائی کوئی بات نہیں، اسے لوگوں کو لیکن ایسے شخص سے کو سمجھنا کہ یہ اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، یہ ہماری اپنی اس کے خلاف، یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اچھا، یہ دوسرا مسکنسیپشن یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بھی بہت سی حلال چیزیں ہیں ان کو بھی وہ چھوڑنے والا ہو، یعنی وہ حرام کو تو چھوڑے چھوڑے، لیکن وہ مباح، جس کو مباح کہتے ہیں نا کہ جو جائز ہے، ان میں سے بھی کچھ کاموں کو وہ ضرور چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اچھے گھر میں رہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اچھا لباس پہن لے، ایسا نہیں ہو، کچھ مباحات ہیں اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ دنیا کا تارک ہونا چاہیے وہ شخص، اس کو دنیا سے کیا لینا دینا۔ اب اگر ایک متقی شخص ہے، اگر ایک اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے، وہ تو تنہائیوں میں کہیں بیٹھا رہے، کہیں خلوت کی جگہوں پہ، کہیں خانقاہوں کے اندر، کہیں درگاہوں کے اندر، کہیں میلے سے کپڑے پہن کے، کوئی موٹے موٹے کھال کے کپڑے پہن کے، بس ان کا کام یہ ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ ایک ہمارا مس کانسیپٹ ہے۔ اگر ایک شخص دن اور رات انسانوں سے مل رہا ہے اور اقامت دین کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا دار انسان ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جو فرض ہے جس کو وہ ادا کر رہا ہے وہ تقویٰ کے برابر نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ متقی فرد نہیں ہے، بھئی اس کا تو کیا کام ہے، یہ تو کبھی اس گھر میں جا کے دعوت دے رہی، کبھی اس گھر میں جا کے دعوت دے رہی، ان کا تقویٰ سے کیا تعلق۔ متقی وہ شخص ہے جو صبح سے شام تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر کے اپنی جانماز پہ بیٹھا رہے، اس کا لوگوں سے لینا ہونا، لوگوں سے دینا، یہ متقی شخص ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی آئیڈیاز ہمارے اپنے، ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے آئیڈیاز جو ہے نا، یعنی ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ
ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اصل میں، ماں اس کو ہر وقت اپنی گود میں لے کے نہیں گھوم رہی ہوتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے، وہ اس کو زمین پہ بٹھا دیتی ہے، اس کو زمین پہ بٹھانے کے بعد وہ ذرا سا چلنے کی کوشش کرنا دینا چاہتی ہے، وہ چلنا خرچ شروع ہوتا ہے تو وہ اس کو چلنے دیتی ہے، وہ گرتا ہے، وہ ٹکراتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اس کو واچ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کو ہر وقت اپنی گود میں چڑھا کے نہیں رہتی کہ جب تک 40 سال کا نہیں ہو جائے گا میری گود میں وہ ہوگا، جب 40 سال کا ہوگا پھر میں نیچے اتاروں گی، اب اس کو سمجھ میں آ گئی ساری بات۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع دن سے اس زمین کے اوپر یہ کہا کہ تم خود اپنے راستے تلاش کرو، تم خود گرو گے پھر کھڑے ہوگے، پھر گرو گے پھر کھڑے ہوگے، یہی تقویٰ کا کی جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو متقی لوگوں کے اندر ہے، آپ اکثر اپنے اپنے آپ کو بھی کہتے سنتی ہوں گی کہ فلاں شخص ایسا ہے، ان کے پاس اگر بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل نرم ہو گیا، مطلب وہ آپ کی شکل دیکھ لیں تو آپ کا دل نرم ہو جائے، یعنی وہ متقی شخص جو ہے وہ اس کے اندر صرف تاثیر نہیں ہوتی بلکہ اندر تسخیر بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل کو پوری طریقے سے کنٹرول کر لے، تب وہ متقی شخص ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ انبیاء کرام نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی ہے، کیا ان کی شکل دیکھتے کہ ساتھی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے، جلتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کے پتھر کھاتے تھے، ان کی گالیاں سنتے تھے، ان کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، لوگ ان کی طرف سے منہ موڑ کے منہ لپیٹ کے کہیں اور چلے جاتے تھے، یہ سارے کام ان کے اوپر۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے جس کے اوپر نظر ڈالی اور اس کا دل وہی مسلمان ہو گیا، ایسا تو نہیں ہم نے کہیں پڑھا۔ حضرت عمر آتے ہیں تو تلوار لے کر آتے ہیں، نبی کو وسلم کہتے ہیں عمر کس لیے یہ تلوار لے کر آئے ہو، میرے پاس آئے ہو تلوار لے کر آئے ہو۔ تو یہ جو صاحب تسخیر ہونے کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بس وہ شخص متقی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو لگے کہ آپ کا دل تو یہیں پگھل گیا اور آپ مسلمان ہو گئے، پکے متقی ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک مس کانسیپٹ ہے ہمارے ہر ایک کے ذمے، تو اب اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی اصل میں کیا چیز ہے۔ تقوی ایک جو وقا سے اس کی جو اوریجن ہے وہ وقا ہے، وقا کے معنی ہوتے ہیں کسی کا بچنا یا بچانا۔ مثلا آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے جب جانے لگتی ہیں تو آپ اپنے گھر کو تالا لگا کے جاتی ہیں، ایسے ہی کرتی ہیں نا، اور اگر کافی دنوں کے لیے جا رہی ہو تو ایک لائٹ بھی کھول کے چلی جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ آنے والے خطرے سے بچنے کی تیاری کر رہی ہیں، یہی ہے نا اس کا مطلب۔ آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ چور آئے گا لیکن آ سکتا ہے، آپ اس سے بچنے کی ایک تیاری کر رہی ہیں، تو یہ اس کا نام ہے تقوی۔ ایک وہ چیز کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ سے اویئر ہیں کہ میرے ماحول کے اندر کون کون سے ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کا نقصان مجھے پہنچ سکتا ہے، یہ پری ایمپٹیو چیز ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ میں، تقوی یہ ہے کسی چیز سے بچ جانا، یہ جس کو ہم اردو میں بعض اوقات ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں کا بڑا لحاظ ہے۔ لحاظ کیا چیز ہوتی ہے؟ لحاظ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ان کے سامنے جائیں، جب وہ ان کی موجودگی میں آپ اپنی زبان کا بھی خیال رکھیں، اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا بھی خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اپنی اس کا بھی کریں کہ آپ نے تیاری، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ، اللہ کا تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کا لحاظ ہونا، ایسا لحاظ ہونا یا اللہ کی حدود کا جو ہے وہ خیال ہونا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا جب جنت میں ان کو بھیجا تو ان سے کیا بات کہی، یہ نہیں کہا ولا تاکلوا شجرا، اس شجر سے کچھ کھانا نہیں ہے، فلا تقربوا الشجرا فلا تکونن من الخاسرین، کیوں تم شجر کے قریب بھی مت جانا، کیوں؟ اچھا قریب جانے میں اور خاسرین ہونے کے درمیان بھی کچھ چیزیں آئیں گی نا، کیا ہوگا جب آدمی کسی چیز سے قریب جاتا ہے، جب آپ کسی سمندر پہ جاتی ہیں، ساحل پہ جاتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا پانی کے، کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ پانی اوپر چڑھ سکتا ہے، تمہارے اندر سے اندر جانے کی ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے، تم اس سے مزید آگے جا سکتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی جب آپ ان حدود سے بھی دور ہو جائیں، فلا تقربوا الشجرہ،
فلا تقرب الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر غریب درخت کے قریب جاؤ گے تو تمہیں ٹیمپٹیشن ہوگی کہ تم اس کو کھا لو، اور اگر تم کھا لو گے تو تمہیں اس کا نقصان پہنچے گا، اور جب تم اس کا نقصان پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی تم جو ہے وہ مول لے لو گے، تو تم فلا تکونن من الظالمین، تو پھر تم جو ہے وہ ظالمین کے اندر سے ہو جاؤ گے۔ تو تقوی کسی چیز کی، کسی برائی کے، کسی غلط کام کے آنے سے پہلے کی تیاری کا نام تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقوی کی صفت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور اس میں اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مختلف جگہ پہ کہا ہے، یہ بات کہی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ لَا تُصِيبُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، اس کی تیاری کرو کہ جس میں تمہارے کچھ خاص لوگ نہیں شامل ہوں گے، بلکہ اس میں ہر ایک شامل ہو جائے گا۔ وہ فتنہ جو ہے اس سے بچنے، اب فتنہ آنے کے بعد تو بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ بچتے کب ہیں؟ فتنے کے آنے سے پہلے آپ بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ ویکسینیشن کیوں لگوائی جاتی ہے؟ برائی، تاکہ وہ بیماری آپ تک نہ پہنچے۔ پولیو اگر کسی کو ہو گیا تو وہ چاہے ساری زندگی قطرے پیتا رہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس پولیو کے آنے سے پہلے کے قطرے پی لینا دراصل یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ایک شکل ہے کہ آپ نے اس برائی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سامنے ایک کسوٹی رکھ دے گا، ایک ایسی چیز رکھ دے گا جس کو دیکھ کے تمہیں رائٹ اینڈ رانگ کا جو ڈفرنس ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تمہارے لیے فرقان، فرقان کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور وہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور جو مفہوم ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑنے، اس کی امانتوں میں خیانت کرنے اور اس کی بد عہدی سے بچنے کی فکر کرنا، یہ تقوی ہے۔ کیا چیزیں ہوئی؟ اللہ کی حدود کو توڑنے سے، اللہ کی دیوی امانتوں میں خیانت کرنے سے، اللہ کی عہد کی بے حرمتی کرنے سے، اور اس سے اس طرح بچنا کہ مجھے اس کا انجام دیکھنا پڑے گا، اس لیے بچنا کہ مجھے اس کا انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اب آپ کے خیال میں متقی کون شخص ہوا؟ کس کو ہم کہتے ہیں؟ ایک تو وہ کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ متقی کے خاص کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں بات بتاتا ہے وہ کیا بات بتاتا ہے کہ متقی وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کی عظمت کسی کے دل میں ہو۔ جب انسان کے دل میں عظمت ہوتی ہے نا تو پھر اس کے اندر لحاظ خود بخود آتا ہے۔ کسی کی عظمت کے بغیر آپ اس کا لحاظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والد کا لحاظ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کا ایک مقام ہے، آپ محسوس کرتے ہیں۔ شوہر کا اگر کرتے ہیں کوئی اگر لحاظ، یا جس کسی کا بھی لحاظ کرتے ہیں، کسی سربراہ کا لحاظ کرتے ہیں، کسی لیڈر کا لحاظ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خاص مقام آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا لحاظ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ کی حدود کو توڑنا، اس سے بچنا، اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کی حدود ہیں، ہر بادشاہ کی ایک حدود ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک حدود ہوتی ہے۔ اللہ نے کچھ حدود قائم کی ہوئی ہیں اپنی، یہ میری حد ہے، جو اس میں داخل ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور اللہ کے عہد کو توڑنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے والے اور اس کی امانتوں میں خیانت کرنے سے ڈرنے والا، یہ متقی ہے۔ اللہ کی امانت، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے؟ اب یہ آپ کا اپنا ہوم ورک ہے کہ آپ سوچیں کہ میں اب جب تک آپ کو اللہ کی حدود پتہ نہیں ہوں گی آپ ان کی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا چیز اللہ کی حد ہے، یہ پتہ کرنے کی مجھے ضرورت ہے کہ حدود اللہ کسے کہتے ہیں، پھر امانت اصل میں کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سی امانتیں میرے سپرد کی ہیں، میں ان میں خیانت تو نہیں کر رہی ہوں، میں ان میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہی ہوں، میں ان کی طرف میں اپنی طرف سے کوئی یعنی دھاندلی کا کام تو نہیں کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے مجھ سے کون سے عہد اور میثاق لیے ہوئے، کون سے مجھ سے وعدے اس نے لیے ہوئے، میں ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی ہوں۔ یہ تمام چیزیں جب تک میں نہیں جانوں گی میں تقویٰ کی طرف نہیں پہنچ سکتی، چاہے میں کتنے ہی روزے رکھ لوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا یقیناً
متقی ہونے کے برابر نہیں ہے. لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور وہ شاید اس لیے کہ اگر تم یہ تمام چیزوں کا خیال رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی جو ہے وہ پیدا ہوگا. اچھا، تقوی کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ کتنی اہم چیز ہے. تقوی آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں جیسے ایک گاڑی ہے. گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے نا، تو انجن میں دو چیزیں کام کرتی ہیں. ایک اس کا ایکسلریٹر ہوتا ہے، یعنی وہ انجن کے وہ پرزے کہ جو انجن کو چلاتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کوئی ایک گاڑی ایسی دیکھی ہے جس میں صرف ایکسلریٹر اور بریک نہ ہو؟ اگر بریک نہ ہو تو گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ ہم بریک نہیں ہونے کا مقصد کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچیں، ایک گاڑی ہے، اس کی بریک ہے ہی نہیں، بریک فیل ہو گئے یا ہے ہی نہیں، کیا ہوگا؟ اس کا کنٹرول سے باہر ہے. وہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فل چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے وہ ایک ڈینجر ہے. آپ کے لیے وہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے آپ کو لڑکا دے گی اور آپ ختم ہو جائیں گے. وہ آپ کے لیے کوئی بینیفیشل چیز نہیں ہوگی، آپ کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہوگی. تو یہ جو بریک ہے نا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. انسانی زندگی کے اندر جو بریک ہے، یعنی انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اگر آپ دیکھیں، ان میں ایک تو طاقت رکھی، ایک بڑی قوت رکھی ہے. مثلا ہوا ہے، ہوا کے اندر ایک قوت ہے. ہوا اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو آپ دیکھتی ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہے. آپ پڑھ رہی ہوں گے آج کل وہاں لاس اینجلس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ لگنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہوائیں اتنی تیز تھیں. جو کچھ بھی انیشل چیزیں تھیں وہ تو تھیں، موجود تھیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، ڈرائینس ہے، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن کس چیز نے اس کو بڑھا دیا؟ اس ہوا نے. اور ہوا بھی کیسی کہ وہ ہریکین لیول کی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ تو دیکھتی ہیں ہوا کے سارے آثار تو موجود ہیں، لیکن اس کو کنٹرول اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. پانی ہے، سمندر ہے. جب سمندر آرام سے رہتے ہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جب سمندر طغیانی میں آ جاتا ہے، یعنی اپنی حدود کو کراس کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جب اللہ اس کو حکم دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدود کو جب کراس ہو جاتا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے. تو اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول. یعنی اس کائنات کے اندر ایک تقوی موجود ہے، ایک چیز کا کنٹرول. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بات کہتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ علیم وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج آگے نکل سکتا ہے، نہ چاند آگے نکل سکتا ہے، نہ کوئی سیارہ آگے نکل سکتا ہے. ہر ایک کو اللہ نے کنٹرول کر کے رکھا ہے، اور وہ اپنے ایک آربٹ کے اندر جو ہے وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں. جیسے تیراک تیرتا ہے نا بغیر کسی پرابلم کے، اس کو کوئی ایفرٹ لگے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کے لیے کچھ ان کے آربٹس مقرر کیے ہوئے جس میں وہ چلتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کھارا اور میٹھا پانی برابر برابر بہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو کنٹرول ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. یہ تقوی ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے، جس کو اللہ نے کنٹرول چیزوں کو کر کے رکھا ہے. لیکن اس کو ہم تقوی کا نام نہیں دیتے. تقوی کا نام کب آئے گا؟ جب وہ انسان کے لیے آ جائے گا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ورفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو ایک بیلنس کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اور تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے اللہ تطغوا کہ تم اس میزان کے اندر خلل جو ہے وہ نہ ڈالو. اچھا، اب یہ تو ہوگی کائنات کی بات. اب ہم دیکھیں جانوروں کو. آپ اگر سوچیں کہ جانوروں کو اگر ہم غور کریں تو ان کے لیے بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے ہیں معاملات. ہم گدھے کو کہتے ہیں انتہائی غبی جانور ہے، اس کو کچھ عقل نہیں ہے. جس کو ہمیں کہنا ہوتا ہے غبی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ گدھا ہے بالکل. لیکن آپ نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ گھاس بھی ہر گھاس نہیں کھائے گا، اس کی خاص قسم کی گھاس ہے جس کو وہ کھاتا ہے، جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. دوسرے جانور ہیں اپنی انواع کے ساتھ، جو ان کی اسپیشیز ہے اسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جو اس کو انہوں نے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہی اس کو کھاتے ہیں.
کبھی کوئی گھاس کھانے والا آپ کو گوشت کھاتا نظر نہیں آئے گا، کوئی گوشت کھانے والا آپ کو گھاس کھاتا نظر نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ ساری یعنی آپ سوچیں کہ شیر سارے ہی جانوروں کو کھا جاتا تو دنیا میں صرف شیر ہی شیر رہ جاتے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک کنٹرول سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا مرغی کا چوزا ہوتا ہے، اتنا سا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر آپ نے اس کو آبزرو کیا ہو وہ کس طرح ایک چوزا اپنی ماں کے ساتھ مرغی کے ساتھ چلتا ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کون سا کھانا کھانا ہے اور کون سا دانا کھانا ہے، وہ اس کی طرف لپکتا ہے، اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کہیں جانور آیا جو اس کو اچک کے لے جائے گا، وہ فوراً اپنی ماں کے پروں کے اندر چلا جاتا ہے. اتنی سی چیز کے اندر بھی اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ایک جو احساس ہے وہ رکھا ہے. تو یہی احساس، اپنے آپ کو بچانا، وقا، اپنے آپ کو بچانا، کس چیز سے بچانا. اب جب ہم انسانوں کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ہر ایک کے اندر ایک خاص قسم کی وہ رکھی ہے، جو ہم سورہ اعلیٰ کے اندر دیکھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا اور ان کے اندر ہدایت کو جو ہے وہ نازل کر دیا ہے. اچھا، اب جب انسانوں کے اندر آپ دیکھتی ہیں نا، یہ چیز جب انسانوں کے اندر آتی ہے تو اس کا نام تقویٰ بنتا ہے. اب تک اس کا نام تقویٰ نہیں تھا. چاہے وہ کائنات کے اندر موجود ہے ایک چیز جو اپنے آپ کو بچاؤ کر کے رکھتی ہے، یا وہ سارے جانداروں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ تقویٰ نہیں کہلاتی. تقویٰ یہ بنتی ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے دیتا ہے کہ تم چاہو تو یہ کام کرو اور چاہو تو یہ کام نہیں کرو. اب آپ اپنی مرضی اور اپنی اختیار سے اس کام سے رک جائیں. کس لیے رک جائیں؟ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کے حدود آپ سے نہ ٹوٹیں، اس کو اس کی ناراضگی سے آپ بچیں، جہنم کی آگ سے آپ بچیں، اس انجام سے آپ بچیں کہ جو سامنے آنے والا ہے. تو دیکھیں، انسان کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ یعنی اس کے اندر یہ احساس رکھا گیا ہے کہ گندگی ہے. ہر انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتا ہے، بدبو کو ناپسند کرتا ہے. ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہو، چاہے وہ دنیا میں کہیں رہتا ہو، کوئی ہر انسان جو ہے وہ گندگی سے دور بھاگتا ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کی، چاہے میں اپنی سڑک کے اوپر گندگی ڈالوں لیکن گھر اپنا صاف رکھنا چاہوں گی. ہر انسان کے اندر، لیکن انسان کے اندر یہ تو اس کا فزیکل وجود ہے جس کی ایک نیڈ ہے، ایک اس کا اخلاقی وجود بھی اللہ نے رکھا ہے. اخلاقی وجود کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ کوئی مجھ سے، میں کتنی ہی جھوٹی ہوں لیکن میں کوئی مجھ سے جھوٹ بولے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. میں کسی کو مار دوں پیٹ دوں لیکن کوئی مجھے مارے یہ مجھے پسند نہیں آتا. میں یہ کہتی ہوں کہ بات کرنی ہے تمیز سے بات کریں، ہاتھ نہیں چلائیں، گالی گلوچ نہیں کریں، آرام سے بات کریں. آرگیومنٹ کریں تو آرام سے بیٹھ کے کریں، تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. لیکن یہی کام میں خود کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی جگہ غلط بات کر رہی ہوتی ہوں، میں کتنی جگہ گالی دے رہی ہوتی ہوں، میں کتنی جگہ غیبت کر رہی ہوتی ہوں، میں کتنی جگہ زیادتی کر رہی ہوتی ہوں. لیکن دوسروں سے، یعنی یہ میرا اخلاقی وجود میرے اندر ہے کہ جس کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو جو مجھے خود پسند آ رہا ہے کہ میں تو یہی معاملہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو کفر کرنے والا بنے. یا فہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، وہ جس راستے پہ چاہے چلنا چاہے. فالہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اوپر اللہ نے الہام کر دیا، اس کا فجور بھی الہام کر دیا، اور اس کو پتا چل گیا کہ برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اور اس کا تقویٰ بھی اس کے اوپر الہام کر دیا، یعنی اس کو یہ بات بھی پتا چل گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے. اچھا، اب اگر سوچیں ایک انسان کا جو فزیکل وجود ہے، آپ جو ہیں، اگر آپ بجائے گندم کھانے کے پتھر کھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی صحت بنے گی؟ کیا ہوگا؟ صحت خراب ہوگی، ختم ہو جائے گی، سب ختم، بالآخر وہ ختم ہو جائے گا، ہے نا. 2 دن، 4 دن، 10 دن، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال، اگر وہ یہی کام کرتا رہے کہ وہ کنکر کھاتا رہے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو میرا فزیکل وجود ہے، اس کی کیفیت ہے. اور جو میرا روحانی وجود ہے وہ بھی اگر اسی قسم کی گند بلا کھاتا رہے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا.
اس کو بھی وہ احساس جو ہے. تو یعنی اگر میں بجائے شکر کے ناشکری کے راستے پر چلوں گی، بجائے شکر کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اما شاکرم و اما کفورا، کہ یا تو شکر کا راستہ ہے، اور جو ناشکری کا راستہ ہے اس کو وہ کس کا راستہ کہتا ہے؟ کفر کا راستہ. میں اس راستے پہ چلوں گی تو بالآخر میرا روحانی وجود ختم ہو جائے گا، لیکن وہ وجود مجھے نظر نہیں آتا. ہم سوچتے ہیں نا، آج کہتے ہیں اللہ وہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اتنا ظلم، کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے مال کھا جائیں، کیسے ان کو اس بات کی فکر. تو اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیسے کرتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کا روحانی وجود ختم ہو چکا ہے. وہ جس راستے پہ چلنا انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا، اس کا انجام بالآخر یہی تھا کہ ان کا روحانی وجود بالکل ختم ہو جائے، وہ ڈیڈ ہوں اندر سے. ان کے احساس، اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی، اپنے صحیح راستے پہ چلنا، اپنے انجام کی فکر کرنا، یہ تمام چیز ان کے پاس سے ختم ہو چکی ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے، اگر وہ کوما کے اندر پڑا ہوا ہے، یا اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ کے گند والا کھانا شروع کر دی تھی، تو اس کے بعد وہ ایک ایسی شکل پہنچ جاتا ہے کہ اب آپ کو اس کو ٹیوب لگا کے کچھ دینا پڑتا ہے. وہ کچھ کھانے پینے، مطلب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپریشیٹ بھی کر سکے کہ آپ اس کو ناک کی ٹیوب سے قورمہ ڈال رہی ہیں کہ کیا ڈال رہی ہیں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ اب ہم نے جو اب تک جو بات ہم نے کی، اس میں ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ ہر چیز کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے تقوی لازمی ہے. چاہے وہ کائنات کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے کوئی چیز ہو، چاہے وہ انسان، کوئی بھی چیز کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تقوی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ تقوی الگ سے اپنے اوپر سوار کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تقوی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ خاص کام کرنے پڑیں گے تب وہ تقوی ہوگا. تقوی آپ کی اپنی زندگی کے روٹین کاموں میں کیا چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارنے کا نام ہے. کس چیز سے بچا کے زندگی گزارنے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے سے بچانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، یہ اس چیز کا نام ہے. اور تیسرے یہ کہ یہ تقوی آپ سے کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا ہوتا کہ مجھے کسی چیز سے لڑائی لڑ کے پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کو اسموتھ کرنے کی چیز ہے. مثلا دیکھیں، آپ کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بہن اور بھائیوں اور والدین کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں. ہے امپورٹنٹ کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ. اگر آپ وہ تعلقات خراب کرتی ہیں تو یہ مشکل کام ہے، یہ تعلقات کو رکھنا مشکل کام ہے. آپ کی اپنی اندر کی سکون کے لیے توڑنا مشکل کام ہے. تو اگر آپ اس کو بنا کے چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے تقوی اختیار کیا ہے. اگر آپ اس کو توڑ رہی ہیں تو یہ اصل میں آپ اپنے لیے نقصان کا کام کر رہی ہیں. تو تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کچھ الگ سے کام کرنے پڑیں گے، بلکہ جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں انہی کو آپ اگر اس پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو مجھے نہیں توڑنا ہے، یہ رحم کے رشتے ہیں، مجھے ان کو نہیں توڑنا ہے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کی حدود کی پاسداری کا نام تقوی ہے. اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا احترام کرنا. اور یہ کس کس چیز کے اندر ہے؟ یہ زندگی کی ہر چیز کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات ہم دیکھیں کہ تقوی کی اصل میں حقیقت کیا ہے، کیا چیز ہے تقوی جس کو شریعت تقوی کہتی ہے، وہ کیا چیز کا نام ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ تقوی جو ہے انسان کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالتا. تقوی کسی ایکسٹرا کام کرنے کا نام نہیں ہے. تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ شہر سے باہر نکل کے کسی گاؤں میں رہ لیں، یہ تقوی نہیں ہے. آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، یہ تقوی نہیں ہے. آپ لوگوں سے ملے جلے نہیں، یہ تقوی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ یعنی تقوی جو آپ کی روٹین زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا، اس کا نام جو ہے وہ تقوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. جی. مطلب اب کیا اس کی بات ہوئی کہ اپنی زندگی کو، ہر انسان، میں اور آپ، ہر شخص اپنی زندگی کو اللہ کی مقرر کی بھی حدود کے اندر رکھ کر
آپ زندگی گزاریں اور دل کی گہرائیوں سے مجھے اس بات کا شعور ہو، اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے اللہ کی کسی حد کو توڑا تو اس کی سزا مجھے ملے گی آخرت میں. یہ Exactly. یقین ہمارے پاس ہو. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ یہ یقین رکھنا کہ اگر میں اللہ کی حدود کو توڑنے والی بنوں گی تو تو سزا پاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہ ہو. اب آپ نے دیکھا سیریا کے اندر اس کی جیلوں سے لوگ نکلے، بشار الاسد کے پیچھے کیا کیا جرائم ہیں اور کیا کیا مظالم ہیں کہ جو ان لوگوں پر نہیں ہو رہے تھے. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ انسان انسانوں کے پر یہ ظلم کر سکتا ہے. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے نکل کر کسی اور ملک پر رہ رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی. یہ ضرور ہے کہ انسانوں کی نظروں سے سب وہ انسان گر گیا، سب کچھ بات ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی اسکاٹ فری نکل جائیں گے؟ اللہ کے یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. وہی تو پکڑ ہے. یہ احساس، اصل میں یہی احساس انسان کو روکتا ہے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو صرف حدود کا جاننا بھی کافی نہیں ہوگا. حدود کو جاننا، ان کا خیال کرنا، اور اس کا یقین رکھنا کہ اگر میں نے ان حدود کی حفاظت نہیں کی تو مجھے آخرت کے اندر اس کا انجام جو ہے دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن میں اللہ تقوی کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. اس لیے کہ وہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں جو ہم روزے رکھنے والے ہیں اس میں ہمیں اصل کرنا کام، سارے روزے جو رکھ رہے ہیں کس لیے کام کر رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی کو اچھی طریقے سے سمجھنا. تقوی اللہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح کہتا ہے؟ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں کہ حج کے مہینے متعین ہیں کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو کیا چاہیے کہ نہ تو وہ رفث یعنی نہ کوئی وہ شہوانی کوئی کام کرے، ولا فسوق، اور نہ وہ ولا رفث ولا فسوق. رفث کہتے ہیں زبان سے گالی گلوچ، زبان کو گندا کرنا، جھگڑا لڑائی کرنا. ولا فسوق ولا جدال، اور جدال کہتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو دھکا دے دینا، کسی کو پیچھے کر لینا، لائن میں کسی کو پیچھے کر دینا، خود دھکے مار کے آگے ہو جانا، یہ جدال ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور اللہ نے کہا کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. اب زاد راہ کسے کہتے ہیں کہ راستے کا جو سامان ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ جائے. جس طرح آپ کو یہ یقین ہوتا ہے، آپ ذرا حج پہ جانے والوں کی تیاری دیکھا کریں، کھانے پکے ہوئے بھی لے جائیں اور نم کو بھی لے جائیں اور آگ جلانے کا انتظام بھی لے جائیں اور کپڑے بھی یہ لے جائیں اور وہ بھی لے جائیں اور سب کچھ لے جائیں، اور جانے سے پہلے واپس آ کر تحفے دینے کا بھی انتظام پورا رکھیں، اور سارے انتظامات ہم پورے کر کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو خیر الزاد ہے تقوی، اس کا ہمارے پاس کوئی وجود نہیں ہوتا. وہاں جا کے لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں جا کر ہم نے اپنی آنکھوں سے عرفات کے دن پاکستانیوں کو بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے دیکھا. عرفات میں یوم العرفہ، عرفہ کے میدان میں لوگ، اس لیے کہ کرنے کو تو کچھ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت تو ہے نہیں. آپ صبح فجر کے وقت پہنچ گئے، اس کے بعد آپ اثر مغرب آپ نے زور اثر بھی ملا کر پڑھ لیا، کریں کیا؟ کوئی خاص زبان سے کچھ اذکار کرے تو وہ دعا وہ سب، لیکن جو اتنا لمبا چوڑا ٹائم ہوتا ہے تو سو رہے ہوتے ہیں، گپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گھومنے پھرنے ادھر ادھر ٹہلنے وہلنے جو بھی کرنا ہو رہا ہے، لیکن لوگ تاش بھی کھیلتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ تقوی جو ہے، پھر آپ دیکھیں وہاں جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں، کھانے کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، باتھ روموں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، میٹرس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر جیسے ہی احرام اترتا ہے پھر ہماری عورتوں کے حالات بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ بال بھی پھر کھلے ہو گئے، سب کچھ نظر آ گیا، پرفیوم بھی شروع ہو گئے لگنا، میک اپ بھی، ہر چیز آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی رفث اور فسوق اور جدال ہر چیز وہاں نظر آئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ زاد راہ میں تقوی ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، باقی تو سب کچھ ساتھ تھا. تو جس طرح وہ ساتھ نہیں رکھیں گے اپنے، یعنی وہ انتظام بھی کرنا اللہ نے کہا ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہ لے جاؤ اور وہاں بھیک مانگتے رہو، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے.
لیکن جس طرح تمہیں یقین ہے کہ اس کو ساتھ نہ ہونے سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے، یہ بھی اگر ساتھ نہ ہوا تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی ہر عبادت کنڈیشنل ہے، اس کے ساتھ کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، کچھ قیود۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا تو میرا روزہ ہو گیا، مجھے تقوی حاصل ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ روزہ اللہ مانتا ہی نہیں، ایسا حج اللہ مانتا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قرآن میں جگہ بات کہتے ہیں، سورہ مائدہ کے اندر، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کسی قوم کا تمہیں اس پہ یعنی کی نفرت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی لوگوں کی نفرت کے اندر بھی تم لوگوں کے ساتھ دشمن بھی ہو، تب بھی حق سے ہٹی ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہی تقوی ہے۔ یعنی مخالفین اور دشمنوں کے بارے میں جو حدود اللہ نے بتائی ہیں اس کا خیال رکھو، یہ بھی تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بر کو اسم کہتا ہے، بر کے معنی ہے نیکی، اسم کے معنی گناہ، اور تقوی اور عدوان۔ اب جب اپوزٹ آتا ہے نا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپوزٹ کا کیا مطلب ہے۔ ڈے سے آپ اپوزٹ لیتی ہیں نائٹ، اس کا مطلب ہے روشنی سے اندھیرا۔ تو تقوی اور عدوان کا مطلب ہوتا ہے حد کو توڑ دینا۔ تو تقوی کا کیا مطلب ہوا؟ حد کے اوپر قائم رہنا، حد کے اوپر قائم رہنا، حدود کی حفاظت کرنا، ان باؤنڈریز پہ رہنا جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر، میں نے اور آپ نے نہیں مقرر کی ہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا، ہم یہ کہہ نہیں جی 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 پردہ، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ بھئی اللہ نے نہیں کہا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ پردہ، اس نے جو پردہ کہا ہے وہی پردہ ہے، ہم چاہے کچھ بھی کہہ لیں اس کو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جو اس نے کہہ دیا وہ اس نے کہہ دیا، میں اور آپ ڈسکرائب نہیں کریں گے کہ پردہ کس چیز کا نام ہے، یا ہم کہیں بھی ہم تو، ہمارے جتنے بھی ملنے جلنے والے سب بڑے نیک لوگ ہیں، ہوں گے صحابہ کرام سے زیادہ نیک تو لوگ نہیں ہوں گے آپ کے ملنے جلنے والے، میرے ملنے جلنے والے۔ تو جب صحابیات کو بھی کہہ دیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے سے مانگو، تو میں اور آپ اب جن لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے نیکیاں اور ہمارے درجے ان سے بھی تو آگے بڑھ۔ تو یہ میری اور آپ کی ڈیفینیشن نہیں ہے حدود کی، حدود اللہ نے قائم کی ہے، اور انہی حدود کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے ایک مسجد کا، مسجد درار، اور مطلب مسجد نبوی کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس مسجد درار بنائی تھی منافقین نے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ لِمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، تمہارا حق زیادہ ہے کہ وہاں تم کھڑے رہو۔ اور دوسری مسجد کا تذکر اللہ کس طرح کہتا ہے، مسجد درارن وکفرن وکفرن وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یعنی اس مسجد کا مقصد جو بنایا گیا تھا، حالانکہ وہ مسجد بنائی گئی، آپ دیکھیں بظاہر کام نیکی کا ہے، بظاہر مسجد بنائی جا رہی ہے، مدینہ کے اندر بنائی جا رہی ہے، مدینہ سے ذرا سے باہر بنائی تھی انہوں نے، لیکن اس کے پیچھے انٹینشن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اللہ کی ناشکری کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے لیے ایک اڈا، ایک اسٹیشن، ایک جگہ مقرر مہیا کرنا، یہ اس کی انٹینشن تھی دوسری مسجد بنانے کی۔ بظاہر تو وہ ہماری آپ کی نظر میں تو ایک نیک کام کرے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس لیے کہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا چیز بتائی، وہ مسجد تقوی، یعنی کیا چیز ہے، اب ان ساری چیزوں کا مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا کا نام تقوی ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنے کا نام تقوی ہے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کو، اختلاف کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے، مسلمانوں میں تفریق کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفین سے بیزاری کا نام تقوی ہے، ان کے ساتھ محبت کا نام تقوی نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کہ کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حمیت جاہلیہ ہے جو ان کے اندر ہے۔ حمیت جاہلیہ کسے کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا آپ کے اندر احساس پیدا ہو کہ جو آپ کو جاہلیت کی طرف لے جائے، یعنی یہ جاہلیت تھی، کسی کو بھی حرم میں آنے سے روکنا کی اجازت نہیں تھی، ایون کفار کو بھی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے روک دیا مسلمانوں کو آنے سے، تو یہ ان کی حمیت جاہلیت۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم نے کیا کام کیا،
ما انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وللمؤمنین ولو ولا ولا وآمنہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی اتار دیا، یعنی مسلمانوں کو بھی غصہ تو آیا لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ اور رسول کی پابندی کی، ان کی بات مانا، یہ تقوی کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قصاص کا، قرآن میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے قصاص کا، وَلَكُمْ فِي قِصَاصٍ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگوں، اگر تم قصاص نہیں ایک جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی، جو کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے لینا، تو ہر کسی کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاشروں کے اندر ہو رہا ہے، جو جس کو چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، سڑک پہ چلنے والا بھی محفوظ نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والا بھی محفوظ نہیں ہے، پولیس کے تھانوں میں جانے والا بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کے سامنے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تقوی تم نے اختیار نہیں کیا اور انسانی جانوں کی تم نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اچھا اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ قرآن کے اندر ایک کے بعد ایک آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بتاتے ہیں کہ متقین کی صفات اصل میں کون لوگ ہیں جو متقین۔ اب ہمارے ذہن کا ایک کانسیپٹ تھا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کس کو متقی مانتے، اللہ کس کو متقی مانتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس کو کہتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ اب اس میں بھی اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، یہ پوری آیت نمبر 177 اس کا ترجمہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، روز آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائیں اور اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو مال دیں اور گردنوں کو آزاد کرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ عہد کریں، اور خاص طور پر ثابت قدم رہنے والے مصیبت و تکلیف میں اور لڑائی کے وقت میں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اب یہاں پر متقی سے آپ کو کیا پتہ چلا کون ہے متقی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی داڑھی لمبی ہوگی، جس کا پردہ ایسا ہوگا، جس کا گھر ایسا ہوگا، جس کا فرق، کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ ایمان لے کر آئیں اللہ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، سب پہ۔ اور جو جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ مصائب میں، مشکلات میں، جنگوں کے موقع پر استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کھڑے رہے، یہی متقی ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو متقی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ لوگ فلسطین میں نظر آ رہے ہیں، شام میں نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ سوچیں، انسان کو حیرت ہوتی ہے انسان ایسے کیسے رہ سکتا ہے؟ جنگ میں، مصیبت میں، کوئی کسی کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف بات نہیں کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے، کوئی لوٹ مار نہیں کر رہے، کوئی چوری ڈاکہ نہیں ڈال رہے، کچھ نہیں کر رہے، کوئی حجاب اتار کے عورتیں نہیں پھر رہی، کوئی نمازوں کو وہ نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے کوئی چیزوں کو، جنگ ہو رہی ہے، بم گر رہے ہیں لیکن جماعت سے نماز ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے تب بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ ہم تو دیکھیں، میں خود اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب سحری نہیں ہوگی تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ سحری کرنا ضروری ہوتا ہے، بغیر سحری کے پھر سحری کا پورا انتظام، اس کے بعد افطاری کا پورا انتظام جب تک نہ ہو، رمضان کیسے ہوگا؟ لیکن ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مشکلات کے اندر صبر کرنا ہے، جنگوں کے موقع پہ صبر کرنا، اس میں اپنا جان سے اور مال سے اور زبان سے اور اپنے اپنے اعضاء اور جوارے سے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تقویٰ ہے۔ ہاں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جو اپنے عہد کو پورا کریں اور اللہ سے ڈریں تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 ہے، میں آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں، اور بڑی ہی یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ذرا اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بات کہتے ہیں، دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اس میں جنت کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی جائے، ان متقین کا، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔
متقین کی اب صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، پہلی بات اللہ نے یہ کہی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کس طرح انفاق کرتے ہیں؟ چاہے وہ بدحال ہو یا خوشحال، یعنی دیکھیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں کی نوکری چلی گئی تو ہم کہتے ہیں اب تو ہمارا ہاتھ جو ہے مٹھی رک گئی، میاں گھر پر ہے تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، بچے گھر پر ہیں تو باہر نہیں نکل، مطلب کوئی چیز، یہاں انفاق کا مطلب ہے میں اپنا مال بھی دیتی ہوں، میں اپنا وقت بھی دیتی ہوں، میں اپنی صلاحیتیں بھی دیتی ہوں، میں اپنے تمام چیزوں کا جو میرے پاس جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کو میں اللہ کے سامنے دینے والی بنوں۔ تو اس میں صرف مالداروں کو تو ڈیل نہیں کیا گیا ہے، صرف پیسے کی بات تو نہیں ہے، آت المالا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن یہاں پہ کہا ینفقون، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے تو متقی کی یہ کوئی صفات نہیں آتی ہے، جس کا غصہ کم کہتے ہیں یہ بیچارہ معصوم، اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا، یہ تو غصہ ہی نہیں کرتا، یہ تو بیچارہ معصوم ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ میاں کی گائے ہے، اس کو کسی بات پہ غصہ نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ متقین کی صفات میں سے ایک بات بتا رہا ہے، واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ، لیکن اللہ انہی محسنین کے بارے میں کہتا ہے کبھی ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور کیسا گناہ ہو جاتا ہے؟ فاحشہ، بہت بڑا گناہ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ، انسان ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ کبھی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اصل میں اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، ذکر اللہ، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہیں کرتے کبھی بھی، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں اندر سے کہ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا۔ دیکھیں استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں، استغفار اور توبہ کے اندر ایک فرق بھی ہے۔ کیا فرق ہے استغفار اور توبہ کے اندر؟ استغفار یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی جو چیز ہو چکی اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی اللہ سے پناہ مانگ، جو اس وقت ہو رہا ہے وہ، اور آئندہ آنے والوں سے بھی، شرمندگی کا احساس پچھلے گناہوں کے اوپر، اور آئندہ کے لیے معافی مانگنا، تو استغفار اور توبہ، ہم اسی لیے جو دعا مانگتے ہیں استغفر اللہ ذنبی واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آگے کے لیے بھی مجھے بچا لے، آگے کے لیے بھی مجھے میرے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب گناہ پہ پکڑنے والا اللہ ہے تو گناہ سے معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ بات غلط ہے تو بس پھر یہ بات غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان سے ایک گناہ ہو جائے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، ان کے پر بھی ہم آگے تقوی کے لیے کے حساب سے بات کریں گے، لیکن آج آج تک کا جو ہم نے جو بات کی اس میں یہ کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقی لوگ کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کا خیال رکھنا، اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً اللہ سے معافی مانگنا، پلٹ کر اللہ کی طرف آنا، اپنے مالوں میں انفاق کرنا، اپنی جانوں سے انفاق کرنا، اپنے اوقات سے انفاق کرنا، اپنے میں جہاں کہیں پر بھی ہوں، اپنے بچوں کے درمیان ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، ہر حال میں مجھے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مجھ سے اللہ کی کوئی حد جو ہے نا وہ توڑ نہ جائے، اس لیے کہ بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں جب ہوتے ہیں تو اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم لوگوں کی برائیاں بھی کرتے ہیں، ان کے مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ان سے حسد بھی ہوتا ہے، ان کی چغلیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے حدود کی حفاظت ہر حال میں کرنا، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، جو بھی ہمارا معاملہ ہو، تو تقوی کا یہ ایک حصہ جو ہے یہ ہم نے آج نکالا ہے کہ
تقوی قرآن کی نظر میں کیسا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ کہ احادیث کی روشنی میں تقوی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس چیز کے لیے کہ یہ رمضان میرا ایک ایسا رمضان ہو کہ جس کے اندر میں تقوی کو پوری طریقے سے انشاءاللہ اس کو حاصل کر سکوں، اور یہ رمضان میرے لیے جو ہے فائدہ مند ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔